بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. محترم خواتین حضرات، مغرب کی نماز سے پہلے ہماری محفل جاری تھی جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سماعت فرما رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلکہ سورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. اور بیان کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل المخلوقات ہیں. اور بعض دفعہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیوں زیادہ بیان کرتے ہیں. In other words, sometimes we feel people accuse certain people about overpraising the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But when we study the Holy Quran, جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جگہ بجگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. اور ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم خالق اور مخلوق کا فرق بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل المخلوقات ہیں. تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے ان سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ افضل المخلوقات ہیں، اس وجہ سے ان کے رتبے کے لحاظ سے ان کی تعریف اللہ نے خود جب بیان کی ہے تو اگر ہم بیان کریں اس میں کیا حرج ہے. اسی وجہ سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بخوبی سمجھایا اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ مٹی مبارک جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے مس کیا ہو، یعنی وہ مٹی مبارک that dust which touches the blessed hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadi Iyaz, he writes in his book that is even more virtuous than the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی وہ مٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ساتھ جس کا مس ہوا ہو. قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا درجہ عرش خدا سے بھی اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ عرش خدا کیا ہے؟ What is the throne of Allah? The throne of Allah is a creation, and who is the best of creation? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ابھی انشاءاللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے میں دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے محترم ریاض بھائی اگر وہ موجود ہیں انشاءاللہ تو وہ یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کریں. تمام حاضرین درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तू आना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मेरे सब अजीज छूटे मेरे दोस्त भी गोरूठे शाह तुम न रूठ जाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले तू खुदा के बाद बेहतर है सभी से मेरे सरवर तेरा हाशमी घराना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले ये करम बड़ा करम है तेरे हाथ में बरम है सरे हश्र बख्शवाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मिले नज़्र में भी राहत रहूं कब्र में सलामत तू अज़ाब से बचाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मेरे वालिदैन महशर में को भूल जाए सरवर मुझे तुम न भूल जाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको शाह जल्द तू बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले मेरे गौस का वसीला रहे शाद सब कबीला उन्हें खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले दो जहां के खजाने दिए हाथ में खुदा ने तेरा काम है लुटाना मदनी मदीने वाले तेरे गम में काश आता रहे हर घड़ी गिरफ्तार
سلطان غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان محترم جناب غالب محمد یوسف صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں انشاءاللہ اور وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں انشاءاللہ. میں قاری یوسف صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں انشاءاللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنگنائیں. صلی اللہ علیہ یا سلام علیکہ یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چونکہ حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا عرس مبارک ہے تو انہی کا کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کوئی حضرت کی شان شان کیا جانے ان کے رتبے کو بس خدا جانے. صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ نہ تھا پاس میرے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ماشاءاللہ کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی یہ میری دعا سے پہلے حشر میں محشر کی شفاعت کے طفیل حشر میں شفاعت محشر کی شفاعت کے طفیل کر دیا رب نے بری
مجھ کو سزا سے پہلے کر دیا رب نے بری مجھ کو سزا سے پہلے، اور ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمان ریاض، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمان ریاض، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے۔ ایک پنجابی کے کلام کی فرمائش ہے تو میں دعا کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب دنیا تے آیا
تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نوں چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نوں رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے علماء دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے علماء دا جواب نہیں تو تے کتے تیرے علماء دا جواب نہیں حوران روپ بنڈے حبشی بلال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سوز دل
چاہیے چشمے نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب ہلانے کی جرأت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب ہلانے کی جرأت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے میں شاہ کونین ہوں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے اور ان نئے راستوں کی غلط روشنی مجھ کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی ان نئے راستوں کی غلط روشنی مجھ کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے اور گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا مال جلووں سے معمور ہے گوشہ
جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدار چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدار چاہیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، او مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں اور آپ کی آواز میں اور سوز میں خوب برکت عنایت کرے انشاءاللہ۔ ابھی میں دعوت پیش کرتا ہوں محترم عثمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور حضرت علامہ سید ریاض الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق وہ کچھ باتیں عرض کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ On behalf of the Soharwardy Foundation of Toronto, I would like to welcome all of you here to the Urs Mubarak for Hazrat Maulana Allamah Sayyid Muhammad Riazhuddin Soharwardy Qadri Chishti Naqshbandi Rahmatullah alayh, who is also known as Abbaji by his murid, students, and those who love him. The purpose of me standing here today is to not only it's not basically to show off that I'm some sort of scholar and I know more than you guys and I'm here to speak, but the actual reason is to tell you something about Abbaji. And I'm speaking in English because I want to ensure that our youth and the children that are here actually can connect to what I'm saying. We have Imam Sahib here, inshallah, who will be speaking later in Urdu for the elders. So میں اپنے بڑوں سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بعد امام صاحب جو ہے انشاءاللہ ان کا درس جو ہے وہ اردو میں ہوگا اور وہ آپ کے لیے ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے یہاں پر ہیں اور جو ہمارے یوتھ ہیں ان سے جو ہے بات انگریزی میں کروں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ So first of all, before I start, I would like to request if the youth here would, come closer, especially Yaqub, if you could. So if you could come closer and, we could start. So that what I want to make sure is that it's more like an interactive session as opposed to just me speaking and you listening, okay? So I want to ask a question. And the first question I'm asking is, why are you here today? So can anyone speak up and tell me? Swani sir. Jazakallah. So did everyone hear that? So you're here for the Urs of our Abbaji. Now what is a Urs? Can anyone tell me what is Urs is? What does Urs mean itself?
All the youth should have to answer. I did my Yeah. answer. He's young as well, but I want to Yeah, Come on. Can you speak up? Don't worry, I'm not the typical Maulvi, so I'm not going to do anything to you. You're a cool dude, right? Come on, guys, speak up. What does the word urs mean? It's mercy. Yeah, the person who died will get every year you have to celebrate. So let me help you out. The word urs itself means a wedding. Oh, sorry. So it means wedding, right? And I can see your faces going like, oh, what the heck? Wedding? And we're here? This doesn't look like a wedding, right? Does it? So why is it called urs? Why is it called a wedding? Okay? There are two attributes that are common between a wedding or a urs, so-called. So what we are doing here today. The first one is, a wedding is basically a celebration, right? It's a day of happiness, a day of joy, right? And so we also celebrate the death of a wali Allah. Again, I see your faces like, why would you celebrate the death of someone, right? This takes us to the second attribute of an urs, or a wedding, and what's common between the two. So the second thing is basically, it's when two people unite, right? A wedding is a sort of a union as well. And that union itself is what urs is about as well. Here, the person who's passed away, a wali Allah, actually unites with their Lord, with Allah. And he becomes closer to them in the next life. So he actually passes from a transition from this life to the next life. And in that process, he gets rid of his body and the limitations around that, and he moves into the next life. And so therefore, for them, it's a happiness, right? It's an event that basically brings them closer to the Lord and basically makes them happy. And so for us, for people who love them, right? The students of the Awliya Allah and the students of basically the followers of them, they like the fact that their shaykh, their shuyukh, or their Awliya Allah are basically happy, and for that they celebrate this. So these are the two things why it's called an urs, because you want to celebrate the fact that they're moving to the next life. So coming back to the point why I'm here, it's basically to tell you about some of the things from the life of our Abaji. Now, if I wanted, I could go on the whole life, because his life is so amazing, and there's so many things I could discuss. But I just picked a few things, a few events which I wanted to discuss with you, so that you, especially the youth, could relate to that. Okay? The first thing I wanted to do was basically, I wanted to ask you another question, and that's, who wants to be a superhero? You! Okay, so tell me, which hero do you want to be? Come on, speak up. Superman. Superman, okay. You want to be Superman? Yes. So in Islam, we also got superheroes. So we also have superheroes. The only difference is, now you might call them halal superheroes, or you might call them Sharia compliant superheroes, but we do have superheroes as well. And we call them the Awliya Allah. They can fly, they can do things, they can do amazing things as well. Okay? But the reason we are here to discuss is not really what they do afterwards. The thing is what they do first before they can get to there, right? And in order to understand that, we need to understand their life. And therefore, we're going to discuss a superhero, which is Abadi today, and see how his life was, right? And then how you could relate to that, and how you can be on that path to become a superhero. Okay? So I'll start off with basically his life itself, as to how he was born in 1990 in the state of Jaipur in India. And basically, No, 1990. 1990. 1919, yeah. 1919, yes. His father was Hazrat Allamah Maulana Mufti Sayyid Muhammad Jalaluddin Chishti Rahmatullah alayh, who was again a great scholar and a wali Allah of his time as well. And his early education was at his hands again. Now the point to note over here is the environment that you provide to your children, and the environment that he was provided.
So his early education was actually at the hand of a great scholar. So he spent his childhood learning from his father. And that is what, lays down the foundation for you to later on excel in life. So at the early point in life, he got all what he needed from his father. And then after some time, his father passed away. And then when he grew old, he went in search of a murshid, or a peer, or a teacher, so that he could learn more about religion and he could grow spiritually. And that's when in Lahore, he met Hazrat Abu al-Faz, Kalandar Ali Shah Sahab, Rahmatullah, Soharwardy, who was basically, a great Soharwardy saint in Lahore. So he did his bath, he became a murid, a student of Hazrat Abu al-Faz Kalandar Sahab, Rahmatullah. With Hazrat Abu al-Faz, Rahmatullah, he basically excelled in spirituality. He grew in religious to such an extent that he was granted the Khilafah, the Ijazah of basically, he could, he became a Sheikh of the Soharwardy order. So then after some time, his Sheikh as well passed away. And then he carried on for some time, and then he went in search of another Sheikh, another teacher. And this time it was Hazrat Sheikh Muhammad Nabi Qadri Chishti Shah Jahanpuri Rahmatullah. And again, after some time, he was granted the Khilafah in the Qadri and the Chishti orders. So now he had the Soharwardy Qadri and Chishti orders. The thing that happened was his Sheikh, Hazrat Abu al-Faz, Rahmatullah, basically asked him to go to Karachi from Lahore and become an Imam of the Baghdadi Masjid in Martin Colony. So those of you who are familiar with Karachi or from Karachi would know that in Martin Colony there is still Baghdadi Masjid. So he was asked to go there and become the Imam of that place. And he took that order with such seriousness, with such enthusiasm and love, that he did the Imam for there for like 43 years of his life. In the end, he passed away and is still buried in that same location. So he was buried in that place where his Murshid told him to go and become an Imam. Now that brings me to my second point, which is, you, the youth, should actually listen to your elders, should listen to your parents, and should listen to your teachers. The reason being, it's not just because whatever they say is right. The reason is because you might not know the real, why they're telling us to do things and why they're saying so, but later on in life, you'll realize why they did that. Because as Allamah Sahab went through his life, as Abaji went through his life, there were things that he was destined to do. There was work that he did. And we all know now, through his poetry, through the things, through his tabligh and whatever he did, that, it's still around the world, people know him now. That was because his Murshid told him to go to Karachi. Had that never happened, you don't know what might not have happened. So that is something you need to keep in mind as well. The other thing I wanted to basically talk was that when you listen to your parents and when you know what's right, and when you have distinguished between what's right and what's wrong, you should stick to that. Thick and thin, never losing sight of what's right. And men with backbones of steel are born like that, right? So if you want to be men who have backbones of steel, and who look at someone and can change their hearts just by looking at someone, who can travel with speed of light, and who can, who answer when they're called upon, and who that keep on living as well, such as our Abaji. These are people, in order to become that, so you didn't listen to these 2 points I mentioned earlier. The first one was basically on the fact that, you need to have that environment. And the second one was basically, you need to listen closely to what your sheikh tells you, your teacher tells you, or your parents tell you. The third and most important point is having a teacher itself. And as in Abaji's case, he had great and amazing teachers. So without teachers, let alone walking, you can't even fly, right? So you need teachers who will teach you how to fly. And for that purpose, you need to find a teacher. You can't just learn on your own, right? So that's my third point as well. And that's how I relate to Abaji as well. Because his life, throughout his life, he's had amazing teachers. One last point, and which is a great aspect of Abaji, which
we all know, and that is his immense love for the Holy Prophet ﷺ. His students have seen him staying up late in the night, crying out of love for the Holy Prophet ﷺ. He used to write poems and naats in praise of him the whole night, and he would stay up. Such was his immense love for him. And even for people who would just sit with him for like 5-10 minutes, they would also feel the love immediately in their hearts. Such was his personality. He was full of love for the Holy Prophet ﷺ. In fact, Dr. Kamrul Huda, a professor in Boston University, he actually, when he was doing his PhD research paper, he did his research paper on Soharwardy order itself, the Soharwardy Silsila. And as part of his research, he actually went to Karachi. He traveled all the way to Karachi, and he met Abbaji for his research paper, and he discussed with him the Soharwardy order itself and what practices they follow. So one of the practices which he mentions in his research paper, which is now actually a book, which has been published, in that book he mentions that one of the practices is actually reciting Natya poetry. It's actually reciting Nats. It's actually writing Nats, or even if listening to Nats, if you can't write or read or recite, that you can listen to Nats as well. And the reason for that is actually so that you can create, a presence of the Holy Prophet. It's actually to create that, to imagine about him. And that's the key aspect of it. As we call it in Urdu, the tasawwur. The Prophet ﷺ, the tasawwur is very important in this silsila. And that's why that practice has been performed throughout the ages. And so if you look at the naats that it's written, they range from Urdu, Punjabi, Persian, to even English. He's written almost about 8 volumes of books on now, right? So that shows completely his love and his belief in that practice itself. And this, my friend, is the essence of Iman, which no superhero in Islam, can become a superhero until and unless he loves the Prophet ﷺ. And this love is the source of all strength. And this love is what makes, one reach the heavens. So love the Prophet ﷺ, love him madly, love him as there will be no tomorrow, and love him as if your very existence depended on him. Simply put, love him more than anything else. This has been the message of our superheroes, and this has been the message of the Awliya Allah, and this is the message of Abbaji. May Allah, through the wasila of his beloved Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, further elevate the status for Abbaji, and may Allah make him a companion of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Jannatul Firdaus. Ameen. May Allah grant us the strength to follow Abbaji's footsteps and spread the message of love for the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah have mercy upon him, and may Allah have mercy upon us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Thank you for your patience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम ख़ातिन व हज़रात, अभी हम हमारे मोहतरम उस्मान साहिब से अब्बाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से हम समाअत फरमा रहे थे कि उन्होंने अपने दौरे ज़िंदगी में उन्होंने जो मुजाहदा किया और उन्होंने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। और अगरचे मेरी अब्बाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके कलाम से और उनकी शायरी से हम सबको जो है एक नुक्ता नज़र मिलता है, और वो नुक्ता नज़र ये है कि वो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे और पक्के आशिक रसूल थे। और इसके मुताल्लिक़, इसी ज़िमन के मुताल्लिक़, इसी मज़मून के मुताल्लिक़ एक हदीस मुबारका मुझे याद आती है, जो कि बुखारी शरीफ में मौजूद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस हदीस को नक़ल फरमाया, और हदीस मुबारका कुछ इस तरह है कि एक अराबी अराबी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अराबी देहाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और उसने एक सवाल अर्ज़ किया। उसने कहा मता साअतु या रसूल अल्लाह। एक देहाती ने सफ़र किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा उसने एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब है। और ये सवाल जो है हम में से अक्सर नौजवानों की ज़ुबानों से भी सुनने को आता है कि क़यामत कब होगी, क़यामत कब होगी। और उस देहाती ने भी यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब होगी। आजकल ये भी सवाल होता है कि इमाम मेहदी कब आएंगे।
تو اس دیہاتی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ لوگ سوال کرتے ہیں امام مہدی کب آئیں گے، تم نے امام مہدی کے آنے تک کیا تیاری کی ہے، کیا عمل ہے تمہارے؟ یہ جواب ہوتا ہے، اور یہ سوال کرنے سے پہلے اس وجہ سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اور اس دیہاتی کا عقیدہ دیکھو، اس کا عشق دیکھو، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے حب اللہ و رسولہ، فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تیار کر لیا ہے قیامت کے لیے۔ اور قربان جائے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر اور اس کے ارشاد پر کہ جہاں صحابی حضور کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ ایک طرف یہ فرما سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز کی تیاری کی ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے بیت اللہ کے حج کیے، میں نے اتنے بیت اللہ کے طواف کیے، میں نے اتنی زکوٰۃ دی، میں نے اتنے صدقات دیے، اتنے عطیات دیے، میں نے اتنی عبادتیں کی، لیکن ایک طرف اس نے تمام عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا اور اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کر لیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کر لیا قیامت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہماری عبادات جس کے بغیر ہمارا قیامت کے دن ہمارا جو حساب کیا جائے گا تو ہمیں اعمال بھی ضروری ہیں، لیکن ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درجے کو بلند رکھا اور اس نے اس پہلو کو زیادہ رکھا، اور اس نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تیار کیا۔ اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احبب، کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کر لیا ہے قیامت کی تیاری کے لیے تو سن لو اے صحابی کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو قیامت کے لیے۔ انت مع من احببت، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کے فنا ہونے کا دراصل ایک مقصد ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مال سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ جب تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں اپنے کلام میں کہ مانا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، مانا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصلاً اصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور ایک عاشقوں کا ایک اور رنگ ہوتا ہے، اور یہ رنگ جو ہے یہ حضرت علامہ ابا جی حضرت علامہ ریاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں نظر آتا ہے۔ عشق رسول کا رنگ ان کے کلام میں نظر آتا ہے، ہر ایک لکیر میں یہ کلام نظر آتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رنگے گئے تھے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، آج ہم ذوالحجہ کے ایام میں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے کتنا خوبصورت شعر عرض کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی حاجیوں آؤ ابھی تو تم نے طواف کر لیے کعبہ کے، لیکن ابھی جو کعبے کا کعبہ ہے وہ آ کے دیکھو، کیونکہ وہ جنت کا ایک باغ ہے۔ اسی وجہ سے اور اس کا ترجمہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی و ارشاد فرماتے ہیں کہ در مرشد دا خانہ کعبہ، در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا، چل دوارا ملیے، تو ولی اللہ دے مردے نہیں، کر دے پردہ پوشی، تے کی ہو یا جے دنیا تو ٹرگے نال خاموشی۔ تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہوتے تھے. یہاں تک کہ احادیث میں ہمیں ارشادات ملتے ہیں اور حوالے جات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو لے کر اپنے منہ پر ملتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بقیہ وضو کا پانی ہوتا تھا وہ اس کو پیتے تھے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ یہ ان کی عقیدت تھی اور یہ ان کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر جو ہے نہ دنیا میں کامیابی حاصل ہو کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت عطا کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب تمام پوری امت کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت سے نوازے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس محفل کو درجہ قبولیت عطا کرے، اور ہم نے جو بھی کلام ارشاد کیا گیا، قرآن پاک پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ کلام پڑھا گیا، ہم سب کو یا اللہ ہمارے محترم ابا جی رحمۃ اللہ تعالی کی روح کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ابھی درخواست کرتا ہوں قاری یوسف صاحب سے کہ وہ آئیں انشاءاللہ اور صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اور جی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. آسیوں تھام لو دامن تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں
کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام اعظم صدقائے شاہ رکن عالم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اس محفل کو یا اللہ درجہ قبولیت عطا فرما. یہ جو بھی حضرات یا اللہ اس محفل میں شریک ہیں یا اللہ سب کے تمام نیک تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما. سب کی تمام یا سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کے نیک تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما. اللہ حاضرین کے خاندانوں میں یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بیمار حال ہیں حاضرین میں سے یا اللہ سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً یا اللہ ہماری بہن مسز طارق راز کینسر کی پیشنٹ اور بیمار ہیں یا اللہ ہم سب ان کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ جلد از جلد یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور حاضرین کے خاندانوں میں سے اور حاضرین میں سے اللہ جو بھی بیمار حال ہیں سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو یا اللہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عطا فرما اور ہمارے اولیاء کرام کے یا اللہ سب کا یا اللہ فیض عطا فرما. اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے پیارے پیارے حبیب رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین کے وسیلے سے کے صدقے سے اور تیرے پیارے حبیب کے صحابہ اور تیرے پیارے حبیب کے اہل بیت کے صدقے سے اور یا اللہ تیرے تمام اولیاء کرام کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرما اور ہم سب کو یا اللہ اچھا بنا اچھائیاں کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو یا اللہ اس بابرکت رات میں یا اللہ اس بابرکت مہینے میں یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ دن رات یا اللہ ترقی عطا فرما یا اللہ اور تمام مسجد کے انتظامیہ کے درجات بلند فرما یا اللہ. ہمارے محترم امام سید سہروردی صاحب بدیل سہروردی صاحب حفظہ اللہ کے درجات بلند فرما یا اللہ اور ان کی عمر میں یا اللہ عمل میں یا اللہ علم میں یا اللہ برکتیں عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو جن نوجوانوں نے یا اللہ اس محفل کا اہتمام کیا یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. ان شاء اللہ تعالی